اچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کے غصے یا ضد کے آگے بالکل بے بس محسوس کیا ہو؟ آج ہم ایک ایسے ہی خاص روحانی عمل یعنی وظیفے کی بات کرنے والے ہیں جو دعویٰ کرتا ہے کہ ان مسائل کا حل اس کے پاس ہے۔ اور سنیے، یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے۔ جو ماخذ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ وظیفہ اتنا اثردار ہے کہ اس کے نتائج دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مطلب اسے صرف ایک حل نہیں بلکہ ایک معجزاتی عمل کہا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ عمل کن مسائل کے لیے ہے؟ دیکھیں، یہ صرف بڑے بڑے غصے کے لیے نہیں ہے، بلکہ روزمرہ کی جو چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اچانک ٹیمپریچر ہائی ہو جانا، اور ہاں، خاص طور پہ بچوں کی ضد، ان سب پریشانیوں کا ذکر ہے۔ اور تو اور کمزور حافظے کی بات بھی کی گئی ہے۔ اچھا، اب یہ وظیفہ لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ بالکل آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ ایک روحانی عمل ہے جس میں کسی خاص مقصد کو پانے کے لیے کچھ مخصوص الفاظ کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ سمجھ لیں ایک قسم کی روحانی ایکسرسائز ہے یہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر روحانی عملوں میں کسی نہ کسی خاص نمبر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو اس وظیفے کی بنیاد بھی ایک ایسے ہی مخصوص نمبر پر ہے، اور وہ نمبر ہے 66۔ جی ہاں، اس پورے عمل میں سب کچھ اسی نمبر کے گرد گھومتا ہے۔ تو پھر اس 66 کے عدد کا کرنا کیا ہے؟ اصل میں اس عمل کا جو مرکز ہے وہ ہے لفظ اللہ، اور اسی لفظ کو ٹھیک 66 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ بہت اہم ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ جب 66 بار یہ ورد پورا ہو جائے تو اس کے بعد ایک بہت ہی خاص کام کرنا ہے۔ اپنی شہادت والی انگلی پر دم کرنا ہے، یعنی پھونک مارنی ہے۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس روحانی توانائی کو انگلی میں ٹرانسفر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب انگلی پر دم ہو گیا، اب اسے استعمال کیسے کرنا ہے؟ یہی تو اس عمل کی سب سے دلچسپ بات ہے۔ اس کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 4 الگ الگ طریقے بتائے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ ہر حال میں کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ انسان سامنے موجود ہو، سو رہا ہو یا پھر میلوں دور۔ لیکن اس سب کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ماخذ کا دعویٰ ہے، اور یہ بڑا اہم ہے، کہ اس کا اثر ہفتوں یا مہینوں میں نہیں ہوتا، بلکہ چند منٹس کے اندر رویوں میں ایک واضح خوشگوار تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ ایک فوری اور بہت پاورفل اثر کا وعدہ ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال تو ذہن میں آتا ہی ہے کہ کیا واقعی ایک مرکوز نیت اور اس طرح کے روحانی عمل انسانی رویے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ یہ بات ہمیں یقین اور عمل کے درمیان جو گہرا تعلق ہے اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔